الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام میں کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ اسلام میں سارے طریقے کھانے کے، پینے کے، پہننے کے، اڑنے کے، شادی کے، غمی کے، تو اسلام طریقوں کا نام ہے، اور وہ طریقے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے مسلمانوں کو دیے۔ یہ تو ہماری نادانی ہے کہ ہم ان طریقوں کو جانتے نہیں، جب جانتے نہیں ہیں تو عمل بھی نہیں کرتے۔ اگر اس طریقوں کو جانیں اور اس پر عمل کریں تو اس کی برکتیں ملیں، ان طریقوں کی برکتیں ملیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، آپ کے طریقوں میں بڑی برکتیں ہیں جو ہمارے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ لوگ دنیا میں آج حالات سے پریشان ہیں، جی ہاں، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی پریشانی ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی زندگی میں وہ باتیں نہیں ہیں، وہ طریقے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ لاچار، وہ سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا سیکھتے ہیں، دنیا کے کاموں کو سیکھتے ہیں، دنیا کی ڈگریاں لیتے ہیں، چار پیسے کے لیے، اور کیا ہے، اور آخرت کے لیے جو چیز کرنی تھی وہ نہیں ہو رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے زندگی کے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا، یہ ہماری نیک نصیبی کی بات ہے۔ کم نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سنت بھی نہ ہو، طریقے بھی نہ ہو، جہالت ہو۔ اس لیے کہ اپنے ہر کاموں کو طریقوں سے کرو، کھانے پینے کے طریقے، آنے جانے ملنے کے طریقے، ایسے نکاح کے طریقے۔ نکاح ایک سنت عمل ہے، وہ تمام نبیوں کی شریعت میں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور یہ نکاح جو ہے وہ بہت بڑی بابرکت سنت ہے۔ نکاح میں بڑی برکتیں ہیں اگر وہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں زیادہ سادگی ہوگی۔ اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ۔ نکاح میں زیادہ برکت اس ہوگی جب کہ اس کے اندر سادگی ہوگی۔ اس لیے سادگی کے لیے ہے کہ مسجدوں میں نکاح پڑھو، تاکہ سارے مسلمان بھی شریک ہو اندر، وہ بھی دعا مانگیں، آپ بھی دعا مانگیں، جی ہاں، تاکہ اس کی برکت ہو جائے۔ اور نکاح کی برکت میں سے یہ ہے کہ اس سے محتاجیاں دور ہو جاتی ہیں، غریبی دور ہو جاتی ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے کہ نکاح سے غریبی دور ہو جاتی ہے۔ لوگ غریبی کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے، تو غریبی کا علاج بھی یہی ہے کہ نکاح کرو، چاہے وہ غریب گھرانہ ہو، غریب لڑکی ہو، غریب لڑکا ہو، تم نکاح کرو گے تو غریبی دور ہو جائے گی۔ یہ حدیثوں میں ہے، یہ کون حدیثیں پڑھے؟ ہاں، اس لیے سب چیزیں ہیں، لیکن ہم اپنے نادانی کی وجہ سے ان کو نہ جانتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، ورنہ سب چیزیں ہیں۔ غریبی کا علاج ہی یہی ہے کہ نکاح کرو گے تو غریبی دور ہو جائے گی۔ حضرت عمر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری غریبی کا علاج کرو نکاح کرا کر، کہ جب تم نکاح کراؤ گے تو تمہاری غریبی دور ہو جائے گی۔ وہ فرماتے تھے یہ میں نہیں کہتا، تمہارا خدا کہتا ہے، یہ تو تمہارا اللہ کہتا ہے۔ اور یہ کہہ کر قرآن شریف کے آیت سے اس بات کو سمجھاتے تھے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ مَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ اپنے بے نکاحوں کا نکاح کرا لیا کرو، اگر وہ تنگ دست ہیں، تنگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کی سنت کی وجہ سے ان کی تنگیاں دور کر دیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، یہ فرماتے تھے ہماری تنگیوں کا، غریبی کا علاج ہی یہی ہے۔ لیکن لوگ غریبی کی وجہ سے مالداروں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہاں، وہ مال کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں، مال کے تقاضے ہوتے ہیں،
ہاں جی ہاں، اس لیے دنیا میں کچھ قومیں ایسی ہیں جو مال کی بنیاد پر شادیاں کرتے ہیں، جیسے یہود، تو یہود مالدار لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، تو وہ مال دیکھتے ہیں۔ دوسرے نصارہ ہیں، وہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھو، وہ خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرو۔ تو ہمارے ہاں نہ یہ اصل ہے نہ وہ اصل ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا کہ دینداری دیکھ کر نکاح کراؤ، اگر گھرانہ دیندار ہے تو نکاح کر لو، کرا لو۔ ہاں، دینداری دیکھو، اور جب دینداری ہوگی تو نکاح خود برکت کا ذریعہ بنے گی، برکتیں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں دیندار بننا بھی ہے اور دینداری کی وجہ سے نکاح کرنا بھی ہے۔ پہلے تو ہم دیندار بنیں، ہاں، دیندار بننے کی فکر نہیں ہے، مالدار بننے کی فکر ہے۔ جی ہاں، جو مالدار بنو، مالدار بنو، حالانکہ مالدار بننا اصل نہیں ہے، دیندار بننا اصل ہے۔ دیندار ہوگا تو اپنے مال سے فائدہ اٹھاوے گا کہ مال سے کیا کرنا ہے، دین بتائے گا مال سے کیا کرنا ہے۔ جی ہاں، دین نہیں ہوگا تو مال جمع کر کے بیٹھے گا، پھر چھوڑ کے مرے گا۔ جی ہاں، یہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے تو دیندار بننے سے ہر چیز میں خیر آتی ہے۔ نکاح میں بھی دینداری کا حکم ہے کہ دیندار گھرانہ ہے، نکاح کر لو۔ لڑکے کا گھرانہ دیندار ہے کہ فوراً لڑکی دے دو، لڑکی کا گھرانہ دیندار ہے کہ وہ لڑکی قبول کر لو۔ یہ ہدایت ہے کہ دینداری دیکھ کر کرو، پھر دین اپنی برکتوں کے ساتھ آئے گا۔ دوسرا کہ اپنے نکاحوں کو سادہ بناؤ، کوئی رواج ہمارے پاس ہے نہیں۔ جی ہاں، اس کو سادہ بناؤ، اس کے جتنی سادگی ہوگی اتنی برکت ہوگی۔ یہ ہمارا طریقہ۔ اسے نکاح کا مسجدوں میں ہونا مستحب ہے کہ نکاح مسجدوں میں کرو، سادگی کے ساتھ کرو، تاکہ تم کو نکاح کی برکتیں مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ چلو اللہ نکاح وہ ہوگا جس میں زیادہ سادگی ہوگی۔ اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، نکاح میں زیادہ برکت اس ہوگی جب اس کے اندر سادگی ہوگی۔ اس لیے سادگی کے لیے ہے کہ مسجدوں میں نکاح پڑھو، تاکہ سارے مسلمان بھی شریک ہو اندر، وہ بھی دعا مانگیں، آپ بھی دعا مانگیں۔ جی ہاں، تاکہ اس کی برکت ہو جائے۔ اور نکاح کی برکت میں سے یہ ہے کہ اس سے محتاجیاں دور ہو جاتی ہیں، غریبی دور ہو جاتی ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے کہ نکاح سے غریبی دور ہو جاتی ہے۔ لوگ غریبی کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے، تو غریبی کا علاج بھی یہی ہے کہ نکاح کرو، چاہے وہ غریب گھرانہ ہو، غریب لڑکی ہو، غریب لڑکا ہو، تم نکاح کرو گے تو غریبی دور ہو جائے گی۔ یہ حدیثوں میں ہے۔ کون حدیثیں پڑھے؟